بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی بات ڈاکٹر فواد فاروق کے ساتھ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت۔ عید قرباں پر ہم بہت سے ایسے طرز عمل اپناتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری صحت سے ہوتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کے معاملات، خاص طور پر ایسے لوگ جن کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے امراض ہیں۔ ان کے ذہن میں غذا کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے وہ بہت سے ایسے غذائی طرز عمل اپناتے ہیں جو شاید ان کے مرض کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں پروفیسر محمد یعقوب احمدانی صاحب کو دعوت دی ہے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بائیڈ میں، اور اس سے ہٹ کے وہ ماہر ڈائبٹالوجسٹ اور فزیشین ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو ایک جنرل بات، ہم عید قرباں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلا سوال تو گوشت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یقیناً شوگر کے بھی بہت سے مریض، دل کے بھی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہیں، تو ایک جنرل جواب اس بات کا کیا ہوگا کہ اس قسم کے مرض سے متعلق لوگ گوشت کے استعمال میں کیا کریں؟ بہت شکریہ فواز صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا آپ اسٹوڈیو میں آنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا اور ناظرین سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عید قرباں کے اندر چونکہ گوشت سے متعلق زیادہ موضوع رہتا ہے، اور گوشت ہی تقسیم بھی ہوتا ہے، لوگ بناتے ہیں، مختلف ڈشز بھی بناتے ہیں، اور پھر کھانے پینے میں یہ ایکسچینج بھی کرتے ہیں، پارٹیز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گھروں پہ بھی بلاتے ہیں۔ تو گوشت سے متعلق تو ایک بات ہے کہ ہمارے ہر چیز میں جیسے اعتدال کی بات ہم کرتے ہیں، کہ جیسے یہ شوگر کا مرض ہوتا بھی بے اعتدالی سے ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ غلط کھانے سے، زیادہ کھانے سے اور فزیکل ایکٹیویٹی کے نہ کرنے کی وجہ سے آدمی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ جب موٹاپا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے شوگر بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی، اور اسی طرح دل کے امراض، کولیسٹرول وغیرہ، یہ سبھی اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یعنی زیادہ کھانا یہ مسئلہ ہے۔ اب کتنا کھانا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک تو یعنی زیادہ کھانا تو ہے ہی مسئلہ، لیکن اچھا، یہ تو بڑا اچھا آپ نے ایک سٹارٹ دے دیا کہ جس مرض میں ہم کھانے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس مرض کا آغاز ہی اس اعتدال کو قائم نہ رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کھا زیادہ رہے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے اور موٹاپا لا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ جی، تو اب اس کی بنیاد کی جیسے بات ہے کہ یہ بے اعتدالی سے ہی ہوتا ہے، کھانے میں بے اعتدالی کرنے سے۔ تو چاہے عید کا موقع ہو، چاہے بقرعید کا یا عید الفطر کا یا اور کوئی اوکیزن ہو، تو اس میں اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی ایک کی میسج اگر ہم کہیں، یا ایک امپورٹنٹ بات جو ہے، تو اس میں اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ شوگر کے مریض ہوں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوں یا دل کے مریض ہوں، جس طرح کی بھی یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور وہی ابتدا اس کی اسی سے ہوئی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوئی، اور اس کی وجہ سے لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوئے، امبیلنس کی وجہ سے۔ تو یہ پھر بیماریاں ہونے کے بعد بھی اب کھانے پینے میں اب بھی اعتدال کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، کہ یہ بیماریاں تو ہو گئی ہیں لیکن یہ بیماریاں بڑھتی ہیں اگر اعتدال کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو گوشت کے بارے میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے شوگر کے مریض ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے کا گوشت اور اسی طرح بکرے کا گوشت ہے، یہ ہم عمومی طور پر کثرت سے استعمال کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ہاں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ کم مقدار میں لینا چاہیں تو لینا، ایسا کوئی بالکل منع بھی نہیں ہے کہ بالکل حرام نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ ہم اس میں مرغی مچھلی کا گوشت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض یا دیگر بلڈ پریشر کے مریض جن کو کولیسٹرول کے امراض ہیں، ان کو بھی زیادہ مرغی مچھلی کے گوشت کو پریفر کرنا ہے۔ البتہ کبھی کبھی وہ بڑے کا گوشت بھی، بکرے کا یا گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یعنی رفلی جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایون عید قرباں سے ہٹ کے عام حالات میں بھی ان تمام امراض کا شکار لوگ بڑے یا چھوٹے کا گوشت لے سکتے ہیں، لیکن بہت ہی کم مقدار، زیادہ ان کا سٹریس مچھلی یا مرغی پر ہونا چاہیے۔
اچھا اب سر اکثر گوشت کے ساتھ ساتھ، اور یہ صرف ان مریضوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارا گوشت کھانے کا انداز اور پھر اس کے ساتھ جو اضافی چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں، یہ سب مل کے یعنی وہ 2-3 دن ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے شاید ہمیں کوئی کہیں ہم صدیوں کے بھوکے تھے، ہر چیز صبح ناشتے سے رات کھانے تک گوشت ہی گوشت اور کلیجی، اور پھر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ تندور کی روٹیاں اور پھر کولڈ ڈرنک، اور یہ تو ان کے حوالے سے سر کچھ بات کریں کہ ان کا امپیکٹ ان ریلیشن ٹو شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، اور ایون ایک عام آدمی پر۔ ہاں جیسے پہلے بات ہوئی کہ عام آدمی کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا، یہ صرف شوگر کے مریض یا بلڈ پریشر کے مریض وغیرہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان چیزوں کو لانے کا باعث یہی بے اعتدالی ہے کہ آپ حد سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ میں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں، تو اگر کہیں آپ بارڈر پہ ہیں، کچھ ہیں تو وہ گڑبڑ ہوگی۔ تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو نان کی روٹی ہے، کیونکہ گوشت ایسے بعض لوگ ایسے تو نہیں کھاتے، روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، اور روٹی عموماً نان کی روٹی کھاتے ہیں، اور وہ سفید، بالکل، اور وہ سفید بالکل آٹا ہے جس میں وہ میرے خیال ہے سوڈا بھی ڈلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل اس کو اور مزیدار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سفید آٹے کی روٹی جو ہے نا وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، شوگر والے مریضوں کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس سے شوگر ایک دم بڑھے گی، کیونکہ فائبر جو ہوتا ہے، ریشہ جو ہوتا ہے، یہ بہت ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ یا بہت اہم یعنی جز ہم کہہ لیں کہ اس کے بغیر نہیں ہوگی، اس کی اور ایک دم سے شوگر بڑھے گی، اور شوگر بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ پھر یعنی سفید روٹی میں وہ جو فائبر ایلیمنٹ وہ بالکل نکال دیا گیا ہے، ڈائریکٹ میدے کی طرح وہ بس ایک دم سے اس میں جا رہی ہے، اور تو یہ لال آٹے کی روٹی ہم جسے کہتے ہیں نا، چکی کا آٹا، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب عید قرباں پہ گوشت تو لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد روٹی کا استعمال بھی صحیح آٹے کا ہونا ہے، بہت زیادہ ہے سر، جی لائن لگ جاتی ہے اور بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کھانے کے تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ لال آٹے کی روٹی کھائی جائے، چکی کے آٹے، جس میں فائبر ہوتا ہے۔ فائبر بہت اہم جزو ہے ہماری غذا کا، اگر فائبر ہی نکال دیں گے تو اس سے بہت ساری پیچیدگیاں، جیسے اور پھر ایون میدے سے متعلق بہت سارے اس کے ایڈوانٹیج ہیں، اگر آپ جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہم گوشت کھائیں گے تو، اور اس کے ساتھ یہ سفید آٹا کھائیں گے تو پھر تیزابیت کے مسائل، پھر قبض کے مسائل۔ اگر آپ روٹی وہ والے آٹے کی بغیر فائبر والی ہوگی تو وہ قبض اور معدے کی حرکت پہ اس کا اثر ہوگا، اور وہ بھی ایک تو یہ ضروری ہے کہ روٹی کون سے آٹے کی کھا رہے ہیں اس کا خیال کریں۔ اور یہ تو سر اب بڑا زبردست پوائنٹ اس حوالے سے آ گیا ہے، یہ صرف عید قرباں کے حوالے سے نہیں ہے، عام حالات میں بھی لوگ اتنا زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں اس سفید آٹے کی روٹی، اور اس کے ابھی نقصانات سر نے جیسے بیان کیے کہ یہ وداؤٹ فائبر ہے، اس میں سے جو اہم چیز افادیت والی ہے غذا میں وہ نکال دی گئی ہے، اور ڈائریکٹ آپ کھاتے ہیں تو شوگر کے مریض یا وہ جو بارڈر لائن پہ ہیں تو ان میں تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ سر اس سے ہٹ کے ایک اور ہمارے یہاں بڑی یعنی گناہ بے لذت میں اسے کہتا ہوں، وہ ہے کولڈ ڈرنک۔ سر اس پہ کچھ بات۔ کولڈ ڈرنکس تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ تو جیسے یہ برگرز ہیں، پیزاز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ فاسٹ فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کا نوجوان ہمارے بڑے شوق سے، آج کل کا رواج ہے کہ یعنی ان کو یہ کھانے پسند ہوتے ہیں، تو یہ ان کو کہتے تھے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی یہ ہمارے لیے زہر قاتل، یعنی اس سے تو کولڈ ڈرنکس تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں، تو ان کو تو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ عادت عید قرباں یا کسی دعوت پہ اب تو ایک سمجھیں لازمی جز ہو گیا ہے کہ کھانا بغیر کولڈ ڈرنک کے ہے ہی نہیں، یعنی آپ نے سارے اس کھانے کی افادیت کو، ایک تو خود کھانے میں پتہ نہیں، ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں سر کہ کھانا بنتا کیسے ہے، لیکن کولڈ ڈرنک، اچھا کولڈ ڈرنک کا ایک اور پرابلم سر یہ میرے خیال ہے ہمارے ان پہاڑی علاقوں میں جہاں پہلے صرف کنونشنل چیزیں پی جاتی تھیں، اپنی لسی ستو، یہ ان تک پہ آپ جائیں تو روڈوں کے باہر وہ بڑے بڑے کینس وہ پڑے ہوئے ہیں اور سب جگہ کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے۔ تو بس یہ جو ہے وہ یعنی اس میں اگین کبھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں جیسے، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں ظاہر ہے کہ وہ کولڈ ڈرنکس استعمال نہیں کریں گے۔ نہیں، اور اس میں اگر یعنی ہم نے بھی اس کو چھوڑا تو آپ مہینے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کا مزہ خود بخود ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے، کہیں مجبوری آپ کو تھوڑی پینی پی جائے تو پینی جاتی ہے۔ ایسی چائے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ چینی کے بغیر اگر پینے کے عادی ہو جائیں
پھر آپ کو چینی کے ساتھ بڑا عجیب لگتا ہے، آپ کو کیا آنے لگتی ہے کہ یہ کس طرح کی چائے. اچھا سر، کولڈ ڈرنک کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے اور اسپیشلی شوگر کے، میں نے بہت سے مریضوں کو دیکھا ہے وہ ڈائٹ کہہ کے اور پی لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا؟ تو کوئی ڈائٹ کی کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی، تو یہ معاملہ یعنی شاید یہ صحت کو نقصان نہیں دے بلکہ رہی. ہماری ریسرچ کے لحاظ سے یہ زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم اس کا استعمال بھی مضر ہے. تو اس لیے یہ ہم تو ریکمینڈ نہیں کرتے. ہم چونکہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں تو ہماری مریضوں کو تو ہم بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. شوگر کے مریض اگر آپ ہیں تو پہلے تو کولڈ ڈرنک ہی نہیں، اور یہ جو ڈائٹ والا معاملہ ہے یہ بھی جیسے ابھی سر نے ذکر کیا، شوگر کم ہو رہی ہے تو کیمیکل بڑھ رہے ہیں. اور کیا سر بالکل زیرو ہو جاتی ہے شوگر اس میں ڈائٹ کولڈ ڈرنک؟ ہاں، اس میں کہ بالکل بھی شوگر نہیں ہے. زیرو کیلوریز وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ زیرو کیلوریز ہیں، اس میں وہ نہیں ہے، شوگر نہیں بڑھتی. لیکن دوسرے کیمیکلز ایسے ہیں جن کے لانگ ٹرم ہمیں ایفیکٹس پتہ نہیں ہیں، دوسرے اور نقصانات ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں جو اس کے نعم البدل کے طور پہ. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اور زیادہ ڈینجرس ہے. تو ڈائٹ کے لحاظ سے جو ڈرنکس ملتی ہیں ان کو ہم شوگر کے مریضوں میں ایٹ لیسٹ اور دوسرے مریضوں میں بھی اس کے استعمال میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھیں. صحیح. اچھا سر، ایک گوشت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ لوگ کھا تو سکتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عام لوگ بھی اور جو مرد سے متعلق بھی، وہ گوشت کھانے کا مطلب سر صرف گوشت ہے، تو کھانے کو کس طرح سے ایسے بلینڈ کریں کہ وہ اعتدال قائم رہے؟ بس یہی بے اعتدالی یہ ہے کہ ہمارے جو کھانے کے اندر دو تین بڑے گروپس ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، ناشتہ ہے، پروٹینز ہیں اور فیٹس ہیں. یہ تین میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں. تو ان کا بھی بیلنس ہونا ضروری ہے کہ ان میں سے بھی مثال کے طور پر 50 سے 60% آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے نشاستہ، اور آپ کی 20% کے قریب پروٹینز ہوں اور 30% کے قریب آپ کے فیٹس ہوں. اور فیٹس میں بھی پھر آپ کی وہ فیٹس جو مونو انسیچوریٹڈ جن کو کہتے ہیں، کہ بھی جیسے کنولا کا تیل ہے یا کارن آئل ہے، ویجیٹیبل آئلز جو ہیں وہ زیادہ پریفریبل ہیں، زیادہ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو. تو اب کھانا پک رہا ہے لیکن کس گھی میں پک رہا ہے، تیل میں پک رہا ہے، کیا تناسب ہے اس میں چکنائی کا. اور تو وہ سب چیزیں بھی اگر اعتدال سے نہ لی جائیں تو ان سے بھی مسائل. یعنی گوشت تو آپ نے تھوڑا سا لیا لیکن اس میں چکنائی بہت زیادہ ڈال دی ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہو یا جائے. آپ نے بریانی بنائی ہے تو اس میں تیل کافی ہے. تو یہ سب چیزیں فیٹس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کولیسٹرول وغیرہ بھی شوگر کے مریضوں میں اکثر بڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کولیسٹرول بڑھا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر وہ ٹھیک ہے گوشت کھا رہے ہیں، گوشت سے شوگر نہیں بڑھتی، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گوشت سے شوگر نہیں بڑھتی، لیکن گوشت کے ساتھ جو دیگر چیزیں، جو گوشت پکتا کیسے ہے، اس میں گھی یا تیل، چکنائی استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح روٹی کون سی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک کیا کھا رہے ہیں، سفید روٹی لے رہے ہیں. تو انسان کو اپنے پورے غذا کے ایک پیکج کو سوچنا چاہیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، چکنائی کتنی ہے، پروٹین کتنے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کتنے ہیں، اور وہ سرونگ کو اسی انداز سے، اور پھر ساتھ اس میں پھل سبزیاں شامل کی جائیں تاکہ کچے پھل اور سبزیاں، اور خاص طور پہ سبزیاں، پھل تو خیر شوگر کے حوالے سے وہ ایک مقدار ہوگی، سبزیوں میں تو کوئی منع نہیں ہے. تو اس کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک ایسا، سر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کچھ بھی کھا لو، اس کے بعد ایک ہم یہ قہوہ پی لیں گے تو اس سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بارے میں تو بات غلط کانسیپٹ ہے کہ اس سے صحیح ہو جائے گا سب معاملہ، یعنی سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے اور ساری اس کی جو بھی مضر اثرات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. بس اس میں جو بات ہے نا کہ آپ کو اپنی غذا کی بیلنسنگ کرنی ہے. ایک تو آپ کو یعنی ڈائٹ جو ہے اس میں یہ تینوں اجزاء موجود ہوں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ویجیٹیبلز اور فروٹ کا مناسب مقدار ہو، جتنا آپ کو آپ کے غذا کی ماہر بتاتے ہیں کہ بھی جیسے شوگر کے مریضوں میں زیادہ پھلوں کی مقدار زیادہ بھی نہیں لے سکتے لیکن ایک مقدار لے سکتے ہیں. اسی طرح سبزیاں تو بے شمار لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے فائبر جو ہم بات کر رہے تھے نا، فائبر کے بڑا سورس جو ہے یہ پھل اور ویجیٹیبلز ہیں. تو اس کو ہم اپنی غذا میں ضرور شامل کریں. جہاں ہم نے پروٹینز کی بات کی، فیٹس کی بات کی اور نشاستہ کی بات کی، اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ویجیٹیبلز اور فروٹس کو شامل کریں. اور اس میں ایک گروپ ہے جو ملک اور ملک پروڈکٹس ہیں، یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں. دودھ کا استعمال بھی پوری غذا کو مکمل کرنے کے لیے دودھ کا استعمال بھی ضروری ہے.
دودھ تو ہماری پہلی غذا ہے. یعنی آپ اس 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں دودھ کا استعمال دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیز, کیونکہ یہ ایک الگ گروپ ہے, یعنی 5-6 گروپس ہیں نا فوڈ کے گروپس, ان سب میں سے کچھ نہ کچھ پورشنز ہونا چاہیے تاکہ ہماری غذا جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ بن جائے, اس میں ہر ایک کی مقدار بھی صحیح ہو اور سارے کمپوننٹس بھی موجود ہوں اس کے اندر. اچھا ویسے سر اس سوال کا ڈائریکٹ ہمارے عید الاضحیٰ کے موضوع سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن اوور آل صحت سے وہ ہے کہ سر فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول وہ, اچھا بہت سے لوگ اکثر ان کو گھٹنوں کے مسائل, اولڈ ایج, مڈل ایج, تو ان کو کہو بھی تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے؟ کچھ تو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, بالکل ایسا ہے کہ اب جوڑوں کے مسائل ہیں تو کوئی اور ایکسرسائز, آپ لیٹے لیٹے بہت سے بیٹھے موومنٹ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سائیکل جو آتی ہے اس کو, جو کھڑی سائیکل ہے بس اس کو آپ پیڈلنگ کرتے رہیں, وہ بھی ایک موومنٹ ہے. ہاتھوں کو تھوڑا سا ورزش کر لیں, ہاتھوں کو چلا لیں, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی. بالکل ایسے بیٹھے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح, یعنی اگر آپ چل نہیں بھی پا رہے تو کوئی نہ کوئی ایک شیڈیول 15 منٹ 20 منٹ کی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کا رکھ لیں. اچھا سر, ہم اس حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے معدے سے متعلق, اس عید قرباں کی جو غذائی پیٹرن ہے ان کے اثرات معدے پہ کیا ہو سکتے ہیں. ہم نے شوگر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر ان کی تو بات کی ہے, تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھیں؟ پہلے تو کیا ہو سکتا ہے اور پھر کیا خیال رکھیں تو اس سے بچ سکیں گے؟ اس میں جیسے ہے کہ اس میں تیزابیت کے مسائل ہو سکتے ہیں, بہت ہمارے یہاں کامن ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں, اپنے مریض آتے ہیں, تقریباً 80% لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسیڈیٹی کے مسئلے یا تیزابیت کے مسئلے ہوتے ہیں, انڈائجیشن ہے یا جو بھی معدے سے متعلق کچھ نہ کچھ چل رہا کسی کو ہو, قے آ رہی ہے, کسی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے, منہ کڑوا ہو رہا ہے, یہ سب علامات ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو قبض ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو موشن کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہی اعتدال کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ اوور ایٹ کرتے ہیں, تو اوور ایٹ کرنے کی وجہ سے آپ یہ ساری چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اپنی غذا کو اگر آپ بیلنسڈ کر لیں اور اس کی مقدار کو اتنا رکھیں کہ پیٹ کے اندر کچھ جگہ چھوڑ دیں, جو کہ اگر ہم پورا بھر لیں گے تو یہ سائنٹیفکلی بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو معدے کے اندر جوسز اور جو ایسڈز اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام سارا ہاضمے کا بنایا ہے, کرنے تو اس کے لیے فوڈ کو, غذا کو مکس ہونا ہوتا ہے ان جوسز سے, ان کیمیکل سے جو اللہ نے بنائے اندر, تو وہ مکس صحیح نہیں ہو پائیں گے اگر آپ اتنا زیادہ بھر لیں گے اور اس کو اتنی ہوا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں, ایک کو سالڈس کے لیے, ایک کو لیکوڈس کے لیے اور ایک کو ہوا کے لیے چھوڑ دیں. اور اس کی حکمت اب اس دور میں سمجھ آتی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے, ہاضمے کے لیے کتنا ضروری ہے یہ کہ آپ کا تھوڑا سا معدہ خالی ہو. اگر یہ کر لیں تو یہ تیزابیت کے مسئلے سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے. دوسرا, ہماری کھانے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں مرچ, مسالے اور ان میں نمک کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, تو یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ نمک زیادہ استعمال کرنا. اور اگر مرچ مسالے زیادہ ہوں گے تو ایسیڈیٹی کے مسئلے بھی زیادہ ہوں گے. تو اگر سادہ غذا ہو اور اس میں بہت زیادہ مسالے نہ ہو تو پھر وہ ایسیڈیٹی کی چیز کو کم کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ مقدار بھی کم ہو, تھوڑا سا گنجائش چھوڑیں, پورا پیٹ بھر کے نہ کھائیں. کیونکہ عید الاضحیٰ میں اکثر اوقات دعوتوں میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پیٹ کا سائز کتنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ سر نے بیان کیا, ارسپیکٹو کہ آپ کے سامنے کیا کیا کچھ اور کتنی مقدار میں موجود ہے, انسان کو اپنے معدے کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ مقدار معدے کی خالی چھوڑنا بہت ضروری ہے. اور یہ اپلائی صرف یہ عید الاضحیٰ نہیں, ہمیشہ روٹین میں. اور کچھ سر ٹائمنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں اکثر دعوتیں رات 12-1 بجے کھانا کھل رہا ہے اور وہ کھاتے ہی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں جو رات کو بالکل اور بہت زیادہ مقدار میں رات کا کھانا. ہاں, یہ بھی انتہائی مطلب غلط پریکٹس ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے, اور یہ دیر سے لوگ نہیں کرتے. دوپہر کو کچھ ہلکا پھلکا اور رات جسٹ سونے سے پہلے. اور عام حالات ان 3 دنوں میں جیسے جو آئیں گے تو راتوں کی دعوتیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا چل رہا ہے. تو سر اس پہ ہاں, اس میں یہی ہے کہ جیسے میں کہا پھر اس کے بعد آدمی کو نیند کا تقاضا ہوگا تو وہ پھر اتنی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکے گا, کھانا کھا کے فوراً سو جائے گا. تو وہ جو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے یا
کچھ موقع ملنا چاہیے. ہمیں سونے سے کتنی دیر پہلے کھانا کھا لینا چاہیے, یعنی کتنا ٹائم؟ ایک میرے خیال سے 1-2 گھنٹے پہلے تو کم سے کم, ہاں ایک دم کھاتے ہی سوتے ہیں نا, تو اس سے پھر یہ تیزابیت کے مسئلے, ایسیڈیٹی کے مسئلے, کھانا ہضم ہونے میں مسئلے, تو اس میں 1-2 گھنٹے. یہ بھی بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ رات سونے سے کم از کم 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ کا اسکیجول ایک اگر فکس ہے کہ 12 بجے یا 11 بجے جس وقت بھی سوتے ہیں, تو یہ کھانا 9 سے 10 کے درمیان آپ کا مکمل ہو جانا چاہیے. سر ایک اوور آل ایک جرنل پیغام اس حوالے سے, عید الاضحیٰ کے حوالے سے, اسٹارٹنگ فرام, اچھا اس میں ایک ہم وہ بات شاید بھول گئے, کچھ گوشت, ویسے تو اس پہ ہمیں کوئی اوتھینٹک نالج نہیں ہے, لیکن کوشش کیا ہو گوشت کو اکثر لوگ گھروں میں خالی وہ چھوڑ دیتے ہیں, بانٹنا ہے یا ایسے ہے, اور پھر بعد میں اس کی پریزرویٹیو یا وہ, تو ایک جنرل بات ہے کہ اگر ہم کریں تو اس میں کیا خیال رکھیں. ایگزیکٹ ٹائمنگ تو ہمیں اس کی نہیں پتہ ہے, لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے اس میں؟ ہاں بہت لمبے عرصے تک, چونکہ ہماری یہ جو ریفریجریشن کا سسٹم ہے یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا, اس کی غذائیت باقی رہے, تو 1 مہینے کے اندر اگر کوشش ہو جائے, اور اسی طرح باہر وہ مہینوں بہت زیادہ کھلا نہ پڑ, آج کل کے موسم میں جیسے گرمی ہے اور وہ دوسری چیزیں. سر فائنل کنکلوزیو پروگرام کوئی پیغام؟ بس یہ ہے کہ جیسے بات ہماری شروع ہوئی تھی وہ اعتدال سے شروع ہوئی تھی کہ شوگر کی مریض اور مرض یا دیگر امراض جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ سب بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتے ہیں, اور جب ان بیماریوں میں مبتلا آدمی ہو جائے تو بھی اعتدال کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. تو ہر موقع پہ, اب یہ عید کا موقع آ رہا ہے تو اس میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کریں, اس میں بھی اوور ایٹنگ نہ کریں, اس میں بھی جن باتوں کو ہم نے آج ڈسکس کیا اگر یہ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عید بھی بہت خوشی سے گزر جائے گی. اس میں کوئی آدمی جی آئی اپسیٹ اور الٹیاں پخانے لگ گئے, کچھ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, تو ساری عید کا موقع خراب ہو جاتا ہے. تو اعتدال سے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ عید کی خوشیاں بھی ملیں گی, کھانا پینا بھی ملے گا, اور بڑے اچھی سے ہماری گزرے گی. ناظرین, آج ہم نے عید الاضحیٰ اور غذائی پیٹرنز پر تھوڑی سی ڈسکشن کی, اس حوالے سے کہ وہ لوگ جن کو شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یا دل کے امراض ہیں, ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جیسے پروفیسر احمدانی نے ذکر کیا کہ اعتدال رکھنا ہے, اور یہ اعتدال صرف ان 3 دنوں یا اس عید الاضحیٰ کے موقع نہیں, پوری زندگی میں ایک بیلنس قائم رکھنا غذائی انٹیک کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا, یہ بہت ضروری ہے. 2-4 اہم باتیں جو ہمارے نظر سے صرف نظر ہو جاتی ہیں, وہ کولڈ ڈرنک ہے, وہ سفید آٹے کی روٹی ہے, وہ رات کو دیر سے کھانا کھا لینا ہے. تو بڑے اچھے طریقے سے ان تینوں موضوعات پہ ہم نے ڈسکشن کیا. امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین کا بہت شکریہ, اور بہت شکریہ پروفیسر یعقوب احمدانی کا. السلام علیکم.